یہ ایون خالد ابن ولید کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا جی، ان کے پاس ایک بندہ زہر لے کے آیا، انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے پی لیا، استغفر اللہ۔ یعنی خالد ابن ولید جو ہیں وہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے بزرگ بابے تھے؟ وہ صحابی تھے بھائی، وہ بابی نہیں تھے، نہ وابی تھے وہ۔ یہاں تو آپ کو کہانی کرائیے جی خالد ابن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا، کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کہانی ہے، جھوٹ ہے۔ علی بھائی، خالد ابن ولید کے زہر پینے والا واقعہ کے بارے میں ایک بریلوی مفتی نے درجنوں کتابوں سے دلیل دی ہے کہ وہ واقعہ حسن ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا موقف ہے؟ بالکل جی، جعلی واقعہ ہے، اور اس کے اوپر محدثین کی جرح موجود ہے ان روایتوں کے اوپر۔ ہم سب سے پہلے تو یہ پوچھتے ہیں کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ عمل کیا، کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق درست ہے کہ نہیں؟ ہم عقلاً ثابت کریں گے کہ ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو ان روایتوں کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ یہ جو درجن کتابیں، ان میں سے ایک کتاب بھی نہیں ہے جو کتب ستہ میں آتی ہو، اسی وجہ سے یہ کتابیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں نا۔ اگر ان کی یہ حیثیت ہوتی تو مین کتابوں میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہوتی۔ بحمدہ تعالیٰ ہم نے دلائل اور حقائق کے ساتھ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے حوالے سے جو روایت اور حدیث اور کتب فضائل اور سیرت صحابہ کی کتابوں میں ائمہ محدثین نے ذکر فرمائی ہے، اس کا بیان درجن سے زائد کتابوں کے حوالہ جات پیش کر کے کیا ہے۔ مرزا جیلمی پہلے تو حوالہ مانگ رہا تھا کہ اس کا ریفرنس پیش کریں، حوالہ پیش کریں، جھوٹا ہے، جعلی ہے، اور یہ ایسے لوگوں نے بات پھیلائی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں اس نے بیان کی تھیں۔ جب حوالہ جات سامنے پیش کیے تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور یہ واقعہ جو ہے اس کو محدثین نے اس پر جرح کی ہوئی ہے، اور مرزا جیلمی نے حوالہ کوئی نہیں دیا کہ کن محدثین نے اس پر جرح کی ہے اور کن ائمہ محدثین نے اس واقعے کو جعلی قرار دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایک حوالہ بھی مرزا جیلمی کے پاس نہیں ہے جس سے یہ ثابت کر سکے کہ محدثین اور ائمہ نے اس واقعے کو جعلی قرار دیا ہے۔ اور بحمد تعالیٰ میں نے درجن سے زائد کتابوں کے حوالہ جات پیش کیے، میں صرف مختصر وقت میں دوبارہ ان کو رپیٹ کر دیتا ہوں۔ یہ امام بخاری مسلم کے استاذ ہیں، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب المصنف، اس میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ یہ امام بخاری مسلم کے استاذ امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ امام طبرانی کی کتاب المعجم الکبیر طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ مسند ابی یعلا امام ابو یعلا موصلی کی، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ امام حیثمی کی مجموع الزوائد، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ امام ابو نعیم الاصفہانی کی کتاب معرفت الصحابہ، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ امام ابو نعیم کی دوسری کتاب ہے دلائل النبوہ، اس میں موجود ہے۔ اور یہ امام محدث ابن عساکر کی تاریخ دمشق، تاریخ ابن عساکر، اس میں 3 سندوں کے ساتھ یہ روایت اور حدیث موجود ہے۔ حافظ ہبۃ اللہ لالکائی کی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام بہقی کی کتاب ہے دلائل النبوہ و معرفت و حوالے صاحب شریعہ، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری میں، امام عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں، اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس حدیث کو نقل کیا۔ اور یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے مجموع الفتاوی، مجموع الفتاوی میں ابن تیمیہ نے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر پینے والے اس واقعے کو، اس حدیث اور روایت کو قبول کیا، اور اس کی بنیاد پر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر پینے کی جو کرامت ان سے صادر ہوئی، اس کو کرامت کے طور پر ذکر کیا۔ تو اجلہ ائمہ محدثین اور ابن تیمیہ اور ابن کثیر تک نے اس بات کو تسلیم کیا اور اپنی کتابوں میں اس روایت اور حدیث کو ذکر کیا، اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے طور پر اس کو تسلیم کیا ہے۔ مرزا جیلمی پہلے تو حوالے مانگ رہا تھا، ریفرنس پیش کریں جی، حوالہ پیش کریں۔ یہ تو کہہ دیا گیا اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا ریفرنس پیش نہیں کیا گیا۔ جبکہ اس کے جب ریفرنسز پیش کیے گئے حوالہ جات درجن سے زائد کتابوں کے، تو کہتا ہے 1 درجن کیا 1000 درجن بھی آ جائیں یہ واقعہ جعلی ہے، یہ واقعہ جھوٹا ہے، جعلی ہے، اور اس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔
پہلی بات یہ ہے کہ وہ کون سے محدثین ہیں جن محدثین نے اس واقعے کو جعلی قرار دیا ہے۔ ویسے تم کہتے ہو حوالہ پیش کریں، ریفرنس دے، تو تم بھی ریفرنس دو، تم بھی حوالہ پیش کرو کہ یہ محدثین ہیں، یہ امت کے آئمہ ہیں جنہوں نے اس حدیث کو جعلی قرار دیا ہے یا ضعیف قرار دیا ہے۔ اگر ضعیف قرار دیا ہے تو انہوں نے وجہ علت کیا بیان کی ہے، اس کی جو اس میں علت ہے، اس کے اندر جو کمزوری ہے روایت کے اندر وہ کیا ہے وہ بیان کرو، اور کس نے یہ بیان کی ہے۔ مرزا کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جہاں تک محدثین کے اس کو ضعیف کہنے کا دعویٰ ہے، بالکل اس کے پاس کوئی ایک بھی محدث ایسا نہیں ہے جنہوں نے اس واقعے کو ضعیف قرار دیا ہو، بلکہ اس واقعے اور اس حدیث کو محدثین نے صحیح قرار دیا، اس کے میں نے حوالہ جات پیش کیے، اور اس واقعے کو بیان کر کے محدثین نے باقاعدہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت سے ثابت کی ہے۔ اس کے حوالے میں پیش کرتا ہوں، یہ امام عینی ہے، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں اسی حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں قلت وقع ہکذا کرامۃ لخالد، میں کہتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرامت کے طور پر واقع ہوئی۔ یہ امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری ہے، اس میں امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں وقعت کرامۃ لخالد بن الولید، یہ چیز سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرامت کے طور پر واقع ہوئی۔ اور اس کے علاوہ یہ حافظ ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 229 پر حافظ ذہبی لکھتے ہیں قلت ھذہ واللہ الکرامہ وھذہ شجاعہ، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ یہ سیدنا خالد بن ولید کی کرامت ہے اور یہ ان کی شجاعت ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حافظ ذہبی۔ اور یہ مجموع الفتاوی ابن تیمیہ کا، ابن تیمیہ نے اپنے مجموع الفتاوی کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 277 اور 278 پہ اس واقعے کو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے طور پر تسلیم کیا۔ اس کے علاوہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 200 صفحہ نمبر 303 پر لکھا قد ذکرنا فی ترجمہ خالد بن الولید المخزومی فاتح بلاد الشام انہ اتی بسم فحثاہ بحضرت الاعداء لیرہبہم بذالک، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر پیا تاکہ دشمنوں اور دین کے جو مخالفین ہیں ان کے دلوں میں رعب اور ڈر پیدا ہو جائے، ان کو ڈرانے کے لیے، اور اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرتے ہوئے۔ تو ان علماء نے کرامت کے طور پر اس واقعے کو ذکر کیا، اور ابن تیمیہ نے بھی مانا کہ یہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ حافظ ذہبی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں قیس بن ابی حازم نے جو واقعہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا، جو کہ المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے، اس کو سب سے صحیح ترین روایت قرار دیا۔ اور مرزا جیلمی کہتا جی کہ اس پر محدثین نے جرح کی ہے۔ وہ کون سے محدثین ہیں جنہوں نے جرح کی ہے؟ اور جرح کی ہے تو وہ کون سی جرح کی ہے؟ جرح مبہمہ ہے کہ جرح مفسر ہے؟ وہ کون سے الفاظ ہیں اور جرح کی ہے تو کس سند پر؟ کیونکہ اس واقعے کی کئی اسناد موجود ہیں، کئی اسناد محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کی، اور جہاں اس کی سندوں کا جہاں تک تعلق ہے تو یاد رکھیں کہ اس کی ایک سند مصنف ابن ابی شیبہ میں ابو صفر بیان کرتے ہیں سیدنا خالد بن ولید سے، اور مسند ابی یعلا میں بھی ابو صفر 7181 نمبر حدیث ہے مسند ابی یعلا میں، اس میں ابو صفر راوی ہیں جو کہ تابعی ہیں اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک سند ابو صفر والی۔ اور دوسری سند اس کی ہے المعجم الکبیر طبرانی میں 3718 نمبر جو روایت ہے، اس میں ابو بردہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور اس کی تیسری سند ہے قیس بن ابی حازم تابعی سے، جو کہ ڈائریکٹ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو بیان کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں میں نے خالد بن ولید کو دیکھا، دیکھ کے انہوں نے ان کے سامنے یہ واقعہ ہوا اور انہوں نے اس واقعے کو دیکھا، اور قیس بن ابی حازم یہ واقعہ خود اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں کہ میں نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، ان کے پاس زہر لایا گیا اور انہوں نے اس زہر کو پی لیا۔ اب اس کی 3 سندوں کو میں نے ذکر کیا، ابو صفر خالد بن ولید سے روایت کرتے ہیں، ابو بردہ خالد بن ولید سے روایت کرتے ہیں، اور قیس بن ابی حازم۔ یہ قیس بن ابی حازم کون ہے؟ صحیح مسلم میں روایت نمبر 92
صحیح مسلم کے مقدمہ کی آخری روایت، اس کے تحت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قیس بن ابی حازم کے بارے میں لکھا کہ قیس بن ابی حازم تابعی ہیں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، اور محدثین نے ان کے بارے میں لکھا قاد ان یکون صحابیاً، قریب تھا کہ وہ صحابی ہوتے۔ قیس بن ابی حازم اتنے جو نا وہ پائے کہ اس درجے کے تابعی ہیں، تو وہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ حدیث اور واقعہ حدیث فضائل اور سیرت صحابہ کی درجن سے زائد کتابوں میں محدثین نے ذکر کیا، اور اس واقعے کو تائیداً کرامت کے طور پر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی ذکر کیا۔ جب امام ہیثمی نے اپنی کتاب مجمع الزوائد میں اسی حدیث کو بیان کیا تو 15,884 نمبر حدیث جب لے کے ہے، اس کے نیچے لکھا رواہ ابو یعلا والطبرانی بنحوہ، ابو یعلا نے اپنی مسند میں 7,181 نمبر حدیث اور طبرانی نے 3,718 اور 3,719 دو سندوں کے ساتھ، ایک سند ابو بردہ والی اور ایک سند قیس بن ابی حازم والی، دو سندوں کے ساتھ ابو یعلا نے اور طبرانی نے ایسے اس کو ذکر کیا۔ وَأَحَدُ اسناد یہ طبرانی ہے، اور طبرانی کی دو سندوں میں سے ایک، سمجھیں ذرا، طبرانی کی دو سندوں میں سے ایک سند رجالہ، ہو ضمیر کا مرجع وہ سند واحد ہے، طبرانی کی دو سندوں میں سے ایک رجالہ رجال صحیح، اس ایک سند کے رجال صحیح کے رجال ہیں، وہو متصل، اور وہ ایک سند متصل ہے، اور وہ کون سی سند ہے؟ قیس بن ابی حازم علی المعجم الکبیر طبرانی میں 3719 نمبر سند، اس میں قیس بن ابی حازم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کر رہے ہیں، تو اس کی سند متصل ہے، رجال اس کے صحیح ہیں، ورجالہما ثقات، کہتے ہیں ویسے تو دونوں سندوں کے رجال ثقہ ہیں، یعنی ابو بردہ والی ہو یا قیس بن ابی حازم والی، البتہ یہ ہے کہ ابو بردہ والی اور مسند ابی یعلا کی ابو صفر والی جو سند ہے، اس میں ابو صفر اور ابو بردہ ان دونوں کا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے سما ثابت نہیں ہے، البتہ قیس بن ابی حازم علی جو المعجم الکبیر للطبرانی کی سند نمبر 3719 ہے، اس کی سند بھی متصل ہے اور اس کے رجال بھی صحیح کے رجال ہیں اور اس کے رجال ثقہ ہیں۔ یہ امام ہیثمی نے تبصرہ کیا ہے اس روایت کے اوپر، اور مرزا جلمی نے جب فضائل الصحابہ کا تعارف کروایا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی کتاب کا، تو کہتے ہیں کہ یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل الصحابہ، اور یہ پہلی مرتبہ ہمارے جیلم شہر سے اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر تحقیق ہے ایک عرب سکالر وسیع اللہ بن محمد عباس کی۔ فضائل صحابہ کتاب احمد بن حنبل، یہ اب چل ضمناً آ گیا، میں اس کتاب کا بھی تعارف کروا دوں۔ یہ پہلی دفعہ یہ کتاب الحمدللہ ہمارے جہلم شہر سے چھپی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب فضائل صحابہ، دنیا میں فضائل صحابہ کے اوپر سب سے بڑی یہ کتاب ہے۔ 1903 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ تحکیم ایک عرب اسکالر کی تحکیم کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس کی تحکیم کے ساتھ اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں وہی نسخہ وسیع اللہ بن محمد عباس کی تحقیق اور تحکیم کے ساتھ اردو ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ اس میں آپ اٹھا لیں جس کتاب کا مرزا جیلمی نے تعارف کروایا ہے، اس میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1478 نمبر اور 1481 اور 1482 یہ تین روایتیں اور تین حدیثیں تین سندوں کے ساتھ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں لے کے آئے۔ وسیع اللہ بن محمد عباس جو عرب سکالر جس کا مرزا تعارف کروا رہا تھا، روایت نمبر 1481 اور 1482، 1481 اور 1482 دونوں روایتوں کو وسیع اللہ بن محمد عباس نے صحیح قرار دی۔ مرزا جلمی کہتا ہے یہ محدثین نے ان پر جرح کی ہے، اور ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ وہ کون سے محدثین ہیں؟ ان کا حوالہ پیش کرو، ان کا ریفرنس دو کہ فلاں فلاں محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جس محدث اور جس عربی سکالر کی تم تعریفیں کر رہے ہو انہوں نے تو اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور ایک اور عرب محقق ہیں شیخ عوامہ، انہوں نے یہ المصنف امام ابن ابی شیبہ کی کتاب، اس کے اوپر تحقیق اور تحکیم
जबकि तो इब्न अबी शैबा की 34,419 नंबर रिवायत के तहत कहते हैं हुवा इंद तबरानी फिल कबीर, यही रिवायत इमाम तबरानी के मुजमुल कबीर में है, इस्नादुहु सहीहुन मुत्तसिलुन, उसकी सनद सही है, मुत्तसिल है। कौन सी? 3719 नंबर कैस बिन अबी हाजिम जो कि सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला से इस हदीस को बयान कर रहे हैं, इसकी सनद सही है, सनद मुत्तसिल है। तो शेख वसीउल्लाह बिन मोहम्मद अब्बास जिसकी मिर्ज़े तारीफ़ें करता, उन्होंने भी इस हदीस को सही कहा, और अरब मुहक्किक अवामा ने भी इस हदीस को सही करा दिया। और इसके साथ तीसरा वाला, ये एक और अरब मुहक्किक हैं शेख इमरान, इन्होंने इमाम हिबतुल्लाह लालकाई अल-मुतवफ़्फ़ा 418 हिजरी की किताब शरह उसूल इत्क़ाद अहले सुन्नह के ऊपर तहकीम और तहकीक की है। इसमें सफ़ा नंबर 439 है जिल्द 2 का, रिवायत नंबर 100 जो अल-जुज़्उ तासे है, 9वां जुज़ है इस किताब का जिसमें करामात औलिया का बयान है। इसके नीचे लिखते हैं सहीहुन अखरजहु तबरानी फिल कबीर, कि ये हदीस सही है और इमाम तबरानी ने इसको जिक्र किया है अपनी अल-मुजमुल कबीर में। तो सैयद इमरान नामी मुहक्किक ने, शेख अवामा ने, शेख वसीउल्लाह बिन मोहम्मद अब्बास ने और इमाम हैसमी ने इस हदीस को सही करार दिया। इब्न तैमिया ने करामत के तौर पर मजमूल फतावा में जिक्र किया, इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी में इसको करामत माना, और इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी में इसको करामत माना, और इमाम ज़हाबी ने सीर अलाम नुबला में इसको करामत माना, इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में इसको करामत माना। लेकिन मिर्ज़ा साहब इस बात पर बज़ेद हैं, पहले कहता था हवाला पेश करें, हमने हवाले पेश किए, रेफरेंसेस पेश किए, अब कहता जी कि ये जो हवाले आप पेश करें ना, दर्जन क्या 1000 दर्जन भी हों तो ये झूठी रिवायत है, ये झूठी हदीस है, हम इसको अकलन परखेंगे, और ये अकल के मुताबिक पूरी नहीं उतरती। और जिन किताबों के मिर्ज़ा कहता है इन्होंने हवाले पेश किए, इस मुफ्ती साहब ने जो हवाले पेश किए जिन किताबों से, ये किताबों की हैसियत ये है कि इन किताबों को सियासता में, कुतुब सित्ता में शामिल नहीं किया गया। यानी इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अल-मुतवफ़्फ़ा 235 हिजरी इसको जिक्र कर रहे हैं, इमाम अहमद बिन अबुल फज़ाइल सहाबा में जिक्र कर रहे हैं। जब यही किताबें इन में रिवायात ऐसी आएँ जिस रिवायत को इसने अपनी दलील बनाना हो तो फिर ज़मीन व आसमान के किलाबे मिला देगा इन्हीं किताबों की तारीफ़ करते हुए। दलाइल नबुव्वत से रिवायत पेश करेगा अपने अकीदे को साबित करने के लिए, तो दलाइल नबुव्वत की तारीफ़ें। यही हदीस दलाइल नबुव्वत इमाम बैहक़ी की किताब में आती है। इस किताब का नाम ही बता रहा है कि इसमें से रिजल्ट क्या निकला। दलाइल नबुव्वत वो किताब है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने जो प्रोफेसीज दी थी ना कि मुस्तकबिल में ये होगा, और वो पूरा हो गया, उसके ऊपर ये 3500 अहादीस पे मुश्तमिल इमाम बैहक़ी की किताब है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से कितनी रिवायतें पेश करता है, जब अपने अकीदे की दलीलें पेश करेगा तो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की तारीफ़ें करेगा। और इस हवाले से मैं आपको बताऊं, ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा ये अहादीस और आसार का सबसे बड़ा मजमू है जी अहले सुन्नत का, इससे बड़ी कोई किताब नहीं। 38,000 तकरीबन 38 से 39,000 उर्दू में पहली दफ़ा ये शाया हो चुका है, ये उसकी आखिरी जिल्द है। करेगा मुजमुल कबीर तबरानी की। और ये मजमू ज़वाइद, एक दिन बयान में कह रहा था कि मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि यह मजमू ज़वाइद का उर्दू तर्जमा हो जाए, और ये उर्दू तर्जमा हो चुका है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। इस मजमू ज़वाइद में इमाम हैसमी ने तबरानी कबीर की 3719 नंबर कैस बिन अबी हाजिम वाली हदीस के ऊपर तबसरा करते कहा है कि रिजालुहु रिजालु सही, इसके रिजाल सही के रिजाल हैं और ये सनद मुत्तसिल के साथ है। और मिर्ज़ा जरमी को एक सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हुई एक किसी वहाबी आलिम की एक पोस्ट मिल गई, काफ़ी दिनों से वो गर्दिश कर रही थी। अब इसने वो पोस्ट कॉपी पेस्ट की और कॉपी पेस्ट करके अपने बयान के नीचे उसको मैसेज करके पिन कर दिया। सबको पता, सोशल मीडिया जानने वाले और देखने वालों को, क्योंकि वो पहले से किसी ने पोस्ट लिखी हुई थी, किसी वहाबी की तहकीक थी, और वो पोस्ट मिर्ज़ा ने पेस्ट की और पेस्ट करके उसको मैसेज करके पिन कर दिया। वैसे मिर्ज़ा साहब खुद माना हुआ इस बात को मिर्ज़ा ने कि मैं जो ना वो मुहद्दिस नहीं हूँ, मैं नक्काल हूँ। मैं तो पहले से जिसने किसी को तहकीक की होती है मैं उस तहकीक को लेता हूँ और उसको मैं कबूल करता हूँ। इसकी बाकी निटी गिटीज़ के हवाले से आप किसी अस्मा और रिजाल से जो वाकफियत रखने वाले डिटेल के साथ लोग हैं
ان کے ساتھ رابطہ کریں, غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے ساتھ رابطہ کریں, اور وہ اس کی نٹی گٹی سے آپ کو سمجھا دیں گے. چونکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے, میں جو ہوں وہ اس حوالے سے نقال ہوں, جو کتاب و سنت میں آیا ہوا ہے اس کو نقل کرتا ہوں. میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں اسماء و رجال کا ماسٹر ہوں یا کوئی میں محدث ہوں. میں جو ویل انوینٹ ہوا ہوا ہے وہ میں آپ کو ویل بیچتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر ویل میں کہیں خرابی موجود ہے تو وہ بنانے والی کمپنی سے آپ رابطہ کریں گے. لیکن مرزا صاحب اندھے پیروکار ہیں وہابیوں کے, اندھے مقلد ہیں وہابی ریسرچر کے, دیکھتے نہیں کہ ان چیزوں میں اصل کتابوں میں کیا لکھا ہوا. دیکھے کیا بیچارہ اصل کتاب کو پڑھ نہیں سکتا. یہ میں نے آپ کے سامنے اصل کتاب کا حوالہ پیش کر دیا ہے. اس پوسٹ کے اندر مرزا جیلمی نے انہی روایات کے اوپر جو گفتگو کی تھی اس کو اسی طریقے سے پیش کر کے تو مرزا نے اس کو پن کر دیا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ طبرانی کے اندر جو مستنب یعلا اور طبرانی, اس کی سند جو ہے وہ مرسل منقطع ہے, مرسل منقطع ہے. جبکہ اس کے اندر مجموع الزوائد میں امام حاشمی لکھتے ہیں رجالہ رجال الصحیح وہو متصل رجالہما ثقات, کہ اس کی سند متصل ہے, رجال صحیح ہیں اور اس کے رجال ثقہ ہیں, صحیح کے رجال ہیں. تو بحمد تعالیٰ ائمہ محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اب مرزا جیلمی نے اس پوسٹ کے اندر جو کسی پہلے سے کسی وہابی نے بنائی تھی, اس پوسٹ کے اندر جو اعتراض کیا ہے ان روایت کے اوپر, ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ اس میں جو قیس بن ابی حازم والی سند ہے اس کے اندر ابن عیینہ, امام سفیان ابن عیینہ وہ مدلس ہے, ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں, لہذا ان کے انا کی وجہ سے اور اسماعیل بن ابی خالد کے تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ محدثین کا اس بات پر اجماع ہے, محدثین کا اس بات پر اجماع, میں اس پر درجنوں حوالے پیش کر سکتا ہوں کہ ابن عیینہ کا انا محدثین کے ہاں بالاتفاق مقبول ہے. ابن عیینہ رحمہ اللہ وہ ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں اور ائمہ محدثین کے نزدیک ابن عیینہ کا انا بالاتفاق محدثین کے یہ مقبول ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 704 نکالیں, یہی سند ہے. امام ابن عیینہ اسماعیل بن ابی خالد سے روایت کرتے ہیں, دونوں میں ان موجود ہے اور صحیح بخاری میں یہ حدیث صحیح مانی جاتی ہے اور محدثین کے ہاں یہ حدیث صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام ابن عیینہ وہ ثقات سے تدلیس کرتے ہیں اور ان کا انا محدثین کے ہاں بالاتفاق مقبول ہے. مرزا جیلمی کو چیلنج ہے کہ پوری اسماء و رجال کی تاریخ اور محدثین کی تاریخ اٹھا لے, کتابیں کھنگالے, چھان پھٹک کرے اور کتابوں سے کوئی ایک حوالہ پیش کرے کہ محدثین نے اس حدیث کو امام ابن عیینہ کے انا کی وجہ سے ضعیف یا جعلی قرار دیا ہو. ٹائم قیامت تک ہے, کوئی ایک حوالہ پیش کرے کہ اس حدیث کو ابن عیینہ کے انا کی وجہ سے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہو, کوئی ایک بھی حوالہ موجود نہیں ہے. اور مرزا جب کہتا ہے میں نقال ہوں تو پھر نقال ہو تو کوئی نقل لے کے آؤں, وہابیوں کی نقل نہیں چلے گی. 15ویں صدی کا کوئی وہابی مولوی اگر ابن عیینہ کے انا کے اوپر کو بات کرے اور کہے کہ یہ روایت ابن عیینہ کے انا کی وجہ سے ضعیف ہے, اس کا حوالہ نہیں. ائمہ محدثین کا کوئی ایک حوالہ, 2 4 نہیں, صرف ایک حوالہ, ٹائم قیامت تک ہے, کوئی حوالہ پیش کرو. جبکہ صرف اور صرف ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات ہے. مرزا اس روایت کو جعلی اور ضعیف ثابت کرنے کے لیے اس طرح بونگیاں مارتا ہے, پھر کہتا ہے جی کہ یہ روایت جو ہے نا وہ کتب ستہ میں نہیں آئی. اور ان کتابوں کی حیثیت تو یہ ہے کہ یہ کتابیں کتب ستہ میں اپنی جگہ نہیں بنا سکیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کسی اہل علم کی بولی ہو سکتی ہے؟ یہ بالکل تھرڈ کلاس قسم کے جاہل قسم کی بولی ہے کہ جو کہے کہ جناب جو حدیث کتب ستہ میں آئے گی وہ مانیں گے, جو کتب ستہ سے بارے وہ حدیث نہیں مانیں گے. یہ تو بالکل جہالت کا پلندہ. مرزا جیلمی جو ہے نا وہ اس قدر نیچے گر چکا ہے اپنا جو ہے نا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ائمہ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں, فضائل کی کتابوں میں اس حدیث کو بیان کیا اور کہتے ہیں کتب ستہ میں نہیں آئی. تو تم جو سارے حوالے پیش کرتے ہو وہ کتب ستہ سے پیش کرتے ہو. یہ جو تم نے اپنے ٹیبل کے اوپر یہ کتاب مشکات المصابیح رکھی ہوئی ہے اور لوگوں کو کہتے ہو جی انسائکلوپیڈیا یہ حدیث کا, اس کو پڑھ لیں بس, قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے کے بعد اس کو پڑھ لیں بس, یہ کافی ہے. مشکات المصابیح از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث.
जैसे वो विकीपीडिया इंसाइक्लोपीडिया ना, अहदीस का इंसाइक्लोपीडिया 6294 अहदीस, 6294 अहदीस का ये मजमुआ, जो ऑलमोस्ट अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की 13 किताबों को कवर करता है, इंक्लूडिंग कुतुब सित्ता। ये नोट्स है और इसमें कोई हदीस यानी रिपीट नहीं हुई भी, इसलिए मैंने इसे नाम दिया है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस। ये जो इंसाइक्लोपीडिया करार देते हो तुम हदीस का मिशकातुल मसाबी को, मुझे बताओ कि ये मिशकातुल मसाबी कुतुब सित्ता में से है? नहीं, ये तो बहुत बाद की किताब है। इसको इंसाइक्लोपीडिया करार दे के इसको पढ़ने की दावत क्यों दे रहे हो? इसमें तो कुतुब सित्ता के बाहर से कितनी जो ना वो सैकड़ों अहादीस और रिवायत हैं कुतुब सित्ता से बाहर इसमें दाखिल की गई हैं। ये दावत इसलिए देता है पढ़ने की क्योंकि ये जो नुस्खा है ना, ये जो इसने टेबल पे रखा होता है कुतुब सित्ता के दरमियान, ये इसके बाबे वहाबी मौलवी ज़ुबैर अल-ज़ई ने इसके ऊपर तहकीम की है। सैकड़ों वो अहादीस जो मुहद्दिसीन के नज़दीक सही हैं, ज़ुबैर अल-ज़ई के चूँकि अकीदे के ख़िलाफ़ थी तो उसने अपने अकीदे के ख़िलाफ़ होने की वजह से उन अहादीस को ज़ईफ़ करार दिया है। चूँकि मिर्ज़ा का अकीदा भी चूँकि बेसिक बुनियादी अकीदा वहाबियों के साथ मिलता है और अपने बाबे ज़ुबैर अल-ज़ई के साथ मिलता है, बल्कि इसको वहाबी करने वाला ज़ुबैर अल-ज़ई है। इसको जो वहाबियत की तरफ लेके आया वो ज़ुबैर अल-ज़ई लेके आया है। तो ज़ुबैर अल-ज़ई की तहकीम के साथ ये नुस्खा छपा है। वहाँ अकेडमी में जो लोग आते हैं उनको भी मिर्ज़ा जरमी यही नुस्खा देता है और उनसे पैसे लेके उनको ये नुस्खा उनको सेल करता है। और ये क्यों पेश करता है? क्योंकि इसके ऊपर तहकीम है। असल जो किताब है मिशकातुल मसाबी वो ये है। मिशकातुल मसाबी असल ये है, ये उर्दू तर्जमे के साथ वहाबियों की तहकीक और तहकीम के साथ छपी हुई है। ये लोगों को रेफरेंस देता है ये किताब पढ़ें, क्योंकि इसमें जो वहाबियों की और मिर्ज़ा जरमी की तईद में आने वाली हदीसें हैं उनको तो सही, और बाकी जो उनके अकीदे के ख़िलाफ़ है उनको अमल जराही चलाते हुए ज़ईफ़ करार दे दिया। और फिर ये इसका ये जो पम्फलेट हैं जो उसने शाया किए हैं, इन पम्फलेट्स में कितनी रिवायात और अहादीस है मिर्ज़ा जरमी ने इन किताबों से, जिनके मैंने रेफरेंस दिए हैं, इन किताबों से पेश किए हैं। अपनी बारी है तो सब कुछ कबूल है, और जब अपने खिलाफ आए तो कहता कुतुब सित्ता से। अब मेरा सवाल ये है कि कुतुब सित्ता क्या आसमान से नाज़िल होने वाली किताबें हैं? आसमान से नाज़िल हुई हैं कि ये कुतुब सित्ता आसमान से नाज़िल हुई हैं और बाकी बाद वाली ज़मीन पे बनी हैं? मुहद्दिसीन की किताबें हैं। हमारा तो अकीदा और नज़रिया यह है कि सिक्का मुहद्दिस अपनी सनद के साथ, मुकम्मल सनद के साथ, सनद सही हो, सिक्का मुहद्दिस दीवार के ऊपर हदीस रसूल लिख दे, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हज्जतुल वदा इरशाद फरमाया था, जिसको मिर्ज़ा कई अपने लेक्चर और बयानात में बयान कर चुका कि मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और रसूल की सुन्नत। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबा में ये कहा था कि तुमने मेरी वो सुन्नत माननी है जो कुतुब सित्ता में आ जाए, जो कुतुब सित्ता से बाहर वो सुन्नत तुमने मेरी नहीं माननी, वो हदीस तुमने नहीं माननी, बस कुतुब सित्ता की माननी है। हुजूर ने खुतबे में ये कहा था। फिर ये खुतबा जो है मिर्ज़ा जरमी कई जगह पे पढ़ चुका है। ये मेरा मिर्ज़ा जरमी को चैलेंज है, ये खुतबा कुतुब सित्ता से दिखाए। हज्जतुल वदा का नबी करीम अलैहिस्सलाम का खुतबा, जिसमें हुजूर ने दो चीज़ें छोड़ने का ऐलान किया, अल्लाह की किताब और पैगम्बर की सुन्नत। ये खुतबा ना सही बुखारी में है मुकम्मल, ना सही बुखारी में, ना सही मुस्लिम में, ना जामे तिरमिज़ी, ना सुनन अबी दाऊद, ना सुनन नसाई, ना सुनन इब्न माजा। हदीस की इन 6 किताबों में जो मिर्ज़ा टेबल के ऊपर रख के बैठा होता है, ये खुतबा हज्जतुल वदा मौजूद है, संदे सही के साथ नहीं है। और कई मरतबा ये बयान कर चुका है। ये कहाँ मौजूद है? ये इमाम हाकिम की किताब अल मुस्तदरक अल सहीहैन में। सवाल ये पैदा होता है कि अल मुस्तदरक इमाम हाकिम की ये कुतुब सित्ता में से है। इतना मरकज़ी खुतबा हज्जतुल वदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, वो पेश करने के लिए तुम मुस्तदरक हाकिम की तरफ जाते हो, और उसमें भी इस्माइल बिन अबिल उवैस रावी मुतफर्रिद है। और इमाम हाकिम ने इस हदीस को बयान करने के बाद लिखा है ज़िक्रुल इत्तिसाम बिस्सुन्नत गरीबुन। इसमें जो सुन्नत का जिक्र है ना, मैं अपनी सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ, ज़िक्रुल इत्तिसाम बिस्सुन्नत गरीबुन, इसमें सुन्नत का जिक्र गरीब है। मिर्ज़ा जरमी ने कई दफ़ा जेपीजीज डिस्प्ले किया है कि ये खुतबा है और हदीस दिखाई है, लेकिन वो अगले वाला जो हिस्सा है ना, ज़िक्रुल इत्तिसाम बिस्सुन्नत गरीबुन, वो छोड़ जाता है, उसके नीचे काटा फेर जाता है। तो ये खुतबा भी कुतुब सित्ता में मौजूद नहीं है।
اگر مرزا میں کوئی علمی دمخم اور ہمت ہے تو خطبہ حجۃ الوداع کتب ستہ سے پیش کرے، جس کی بنیاد پر حجیت حدیث پیش کرتے ہو کہ رسول اللہ کی سنت اور حدیث حجت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں کتاب اللہ اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ خطبہ کتب ستہ میں نہیں ہے، 6 کتابوں میں خطبہ صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے، اس کو پیش کرنے کے لیے مرزا جرمی جو وہ جاتا ہے مستدرک حاکم کی طرف، اور ہمیں کہتا ہے جی کتب ستہ کتب ستہ کتب ستہ سے دکھائیں۔ بھائی کتب ستہ آسمان سے نازل ہوئی ہے اور باقی کتابیں زمین پہ بنی ہیں؟ کتب ستہ بھی ائمہ محدثین کی کتابیں ہیں، اور جو ائمہ محدثین کی حدیث کی کتابیں ان میں سند صحیح کے ساتھ جو حدیث اور واقعہ مذکور ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ تو بحمد تعالیٰ حقائق اور دلائل بولتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہ واقعہ بحمد تعالیٰ صحیح واقعہ ہے، اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو چیز واقع ہوئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ان سے کرامت کے طور پر اس چیز کا ظہور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی اور انہوں نے وہاں کافروں کے سامنے مشرکین کے سامنے زہر پیا، تو کرامت کے طور پر اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ رکھا اور ان پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ محدثین نے اس کو کرامت کے طور پر ذکر کیا۔ اب یہ کہتا جی کہ پہلے تو ہم دیکھیں گے حدیث کو کہ امام بخاری نے باب باندھا صحیح بخاری میں کہ زہر کے حرام ہونے کا بیان، زہر کے پینے کی ممانعت کا بیان۔ حالانکہ امام بخاری کے باب کا یہ نام ہی نہیں ہے، بخاری کے باب کا نام کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، اور امام بخاری اس باب کو قائم کر کے اس کے تحت کتنی حدیث لے کے اور وہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں پہلے ذرا سمجھ لیں۔ باب کا نام ہے باب شرب السم، سم اور سم دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، سین کے ضمہ کے ساتھ اور سین کے فتح کے ساتھ۔ زہر پینے کا باب والدواء بہ، اور اس کے ساتھ دوا کرنے کا بیان، وبما یخاف منہ، اور اس چیز کے پینے کا بیان جس سے جان جانے کا خوف ہو، والخبیث، اور حرام چیز کے پینے کا بیان۔ یہ ہے باب کا نام۔ اس میں 4 چیزیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، اور اس باب کے اوپر 4 چیزیں بیان کر کے 2 احادیث امام بخاری لے کے آئے۔ ایک حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایک سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے اس میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے خودکشی کر لی تو وہ جہنم میں اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ جس نے خودکشی کرنے کے لیے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا، ہر پہاڑ سے گرانے والا اپنے آپ کو وہ اس وعید کے تحت شامل نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ شخص جس شخص نے اپنے آپ کو زہر پی کے خودکشی کر لی، اور تیسرا وہ بندہ کہ جس نے تیز دھاری دار آلے کے ساتھ اپنے آپ کو جو نا وہ قتل کیا اور اپنے آپ کو اس نے خودکشی کر لی، یہ اسی عذاب میں ہمیشہ جہنم میں مبتلا رہیں گے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5779 کے تحت جلد 10 صفحہ 303 پہ لکھتے ہیں وَأَمَّا مُجَرَّدُ شُرْبِ السُّمِّ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ، کہتے ہیں مطلقاً زہر کا پینا حرام نہیں ہے، لِأَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الْيَسِيرِ مِنْهُ، کیونکہ زہر کا قلیل مقدار میں استعمال کرنا جائز ہے۔ کب؟ اِذَا رُكِّبَ مَعَهُ مَا يُدْفِعُ ضَرَرَهُ، جب اس کے ساتھ ایسی چیز ملا لی جائے جو زہر کے اثر کو اور اس کی مضرت کو ختم کر دے۔ اِذَا كَانَ فِيهِ نَفْعٌ، جب اس میں نفع ہو۔ تو زہر کے ساتھ اگر کوئی چیز ایسی ملا لی جائے جو اس کی جو ضرر اور نقصان کو دور کر دے، جس طرح کہ حکیم وغیرہ کشتے مارتے ہیں، اب یہ کشتے مار کے، کشتہ بیسک زہر ہوتا ہے، اس کو اس کے اندر چیزیں ملا کے اس کی مضرت اور اس کے جو نقصان دہ اس کے اثرات ہیں اس کو زائل کر لیا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں اس طریقے سے زہر کا جو استعمال ہے وہ حرام نہیں ہے، مطلقاً حرام نہیں ہے۔ حرام کب ہے؟ جب کوئی بندہ اس کو استعمال کرتا ہے، ایک تو خودکشی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے، دوسرا اس سے نقصان جو ہے وہ ہوتا ہو، تب اس کا استعمال حرام ہے، مطلقاً استعمال حرام نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں اشارہ الی ذالک ابن بطال، امام ابن بطال نے اس کی طرف اشارہ کیا، وقد اخرج ابن ابی شیبہ وغیرہ ان خالد بن الولید لما نزل الحیرۃ، اور ابن ابی شیبہ نے یہ روایت اپنی مصنف میں ذکر کی ہے کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب مقام ہیرا پہ اترے تو وہاں کے لوگوں نے آ کے بتایا کہ آپ اجمی لوگوں سے بچ کے رہیے کیونکہ یہ کہیں آپ کو زہر نہ دے دیں۔ تو سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا کہ وہ زہر میرے پاس لے کے آؤ۔ زہر آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے فوراً
इक़्तहामा, हमारे अगर उसका तर्जमा किया जाए उर्दू में तो इक़्तहामा का माना है बगैर सोचे समझे, मिनट नहीं लगाया। तो यहाँ हम तर्जमा करेंगे 1 मिनट सेकंड नहीं लगाया, फौरन अचानक उन्होंने अपने हाथ में डाला और अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के उन्होंने जहर को अपने मुंह में डाल लिया, जहर खा गए। फलम यदुर्रहु, जहर का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। फ़कानल मुसन्निफ़ रमज़ा इला अन्न सलामत मिन ज़ालिका वक़त करामतन लि खालिद बिन वलीद, मुसन्निफ़ ने यानी इमाम किरमानी ने इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये जो अमल साबित हुआ है ये उनसे करामत के तौर पर हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिल में ये बात डाल दी और उन्होंने अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल और भरोसा करते हुए ये इक़दाम किया। उनका अल्लाह के साथ इस कदर गहरा ताल्लुक़ और इतना मजबूत उनका अल्लाह की ज़ात पे एतमाद और तवक्कुल था, और इस बात का उन्होंने बरमला कुफार के सामने इजहार किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर नुकसान ना देना चाहे तो ये जहर मुझे नुकसान नहीं दे सकती, क्योंकि जहर में हलाक करने का, शहद में शिफा देने का, आग में जलाने का, पानी में डुबोने का ये जो असर और तासीर अल्लाह ने रखी है, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तासीर और असर को ज़ायल कर दे, अगर अल्लाह किसी को नुकसान ना पहुंचाना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अगर अल्लाह किसी को नफ़ा ना देना चाहे तो दुनिया की कोई चीज़ नफ़ा नहीं दे सकती। और ये हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे तिरमिज़ी में 2516 नंबर हदीस है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्न अब्बास वालम अन्नल उम्मत लविज्तमात अला अन यनफऊका बिशैइन, जान ले कि अगर सारी उम्मत जमा हो जाए कि वो तुझे मिलके कोई नफ़ा देना चाहे, इल्ला बिशैइन क़द क़तबहुल्लाहु लक, वो तुझे नफ़ा नहीं दे सकते मगर वही जो अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया। और तू जान ले वला विज्तमाउ अला अन यदुर्रुका बिशैइन लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द क़तबहुल्लाहु अलैका, फरमाया कि सारी उम्मत भी अगर जमा हो जाए और तुझे नुकसान पहुँचाना चाहें तो तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकते मगर वही जो अल्लाह ने तेरे ऊपर नुकसान लिख दिया है। तो सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला के दिल में अल्लाह ने ये बात डाली, उनका अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल और भरोसा इस कदर था कि उन्होंने मिनट नहीं लगाया और जहर पी लिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस जहर के असर को ज़ायल कर दिया और जहर का उनके ऊपर कोई असर नहीं हो सका। इससे मुसलमानों को उनके ईमान को, अकीदे को तक़वियत मिली, काफिरों के दिलों में मुसलमानों का रोब पैदा हुआ, दहशत और उनके दिलों में मुसलमानों का रोब पैदा हुआ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम और मुसलमानों को वहाँ इज़्ज़त अता फरमाई। ये उनसे करामत के तौर पर सादिर हुआ। खर्क़ आदत, खिलाफ कायदा, ये कोई कायदा और कानून नहीं है कि आप इसके मुताबिक एक कानून बना लें कि बिस्मिल्लाह पढ़ के तो जहर पिएंगे तो बस कानून बना ले। ये कानून नहीं है, ये खर्क़ आदत है। जो खिलाफ कायदा काम होता है उसको कानून और कायदा नहीं बनाया जाता। अब ये मिर्ज़ा जलवी के जो ना वालवा वो कहते हैं ठीक है आप पी के दिखाएं, पिए आप इसको, जबकि सही बुखारी में हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खाईं तो सारा दिन शाम तक उसको ना कोई जहर असर करेगा ना उसको जादू असर करेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इसको टेस्ट करना शुरू कर दें, इसकी ट्राई और आजमाइश करनी शुरू कर दें। सही बुखारी में 5779 नंबर हदीस है। ये एक उसकी बरकत बयान की गई है। तो जहाँ जिस जगह पे सैयदना खालिद बिन वलीद उस वक़्त खड़े थे, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जज्बा और वहाँ शुजाअत अता की, दिल में बात डाल दी, उसकी बुनियाद पर उन्होंने ये अमल किया, तो अल्लाह ताला ने उनसे ये चीज़ करामत के तौर पर सादिर की, और ये उनकी करामत थी कि उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। मुहद्दिसीन आइम्मा ने इसको करामत के तौर पर जिक्र किया, और बेहम्दी ताला ये वाक़या बिल्कुल सही है। इस पर जितने इश्काल मिर्ज़ा ने पेश किए हैं वो सब बातिल और मरदूद हैं। आया मुहद्दिसीन ने इसको बयान भी किया है और इसको सही भी करार दिया है, और इसको सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला की करामत जिक्र फरमाया है।